سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس پر تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیے، جو مرکز کی سطح کے اوپر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور آپریشن نظم استحکام جو ہے وہ بھی اس وقت ایک ضرورت بن چکا ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کل جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوا کے پی میں، اور ہمارے ایک سابق سینیٹر جو میرے بہت اچھے دوست بھی تھے اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ سابق گورنر ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں شوکت اللہ صاحب، وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ 4 اور ساتھی شہید ہوئے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تسلسل ہے ایسے واقعات کا جس میں پاکستان میں بدقسمتی سے دہشت گردی کے واقعات جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک ٹائم تھا جب ہم مکمل امن کی طرف نہ صرف بڑھ چکے تھے بلکہ امن قائم ہو چکا تھا، اور وہ دور تھا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا 2013 سے 2018 تک کا پیریڈ تھا، اس میں ہم نے خاصا کامیابی حاصل کی۔ تو اب اگر دوبارہ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان دشمن وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات میں بالواسطہ بلا واسطہ ملوث ہیں۔ تو اس کے لیے تمام پارٹیز کو یعنی ابو پارٹی لائنز وہ انہیں ساتھ لے کے چلنا ازحد ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک بہت ہی بدقسمت واقعہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں وقوع پذیر ہوا، اس کے بعد بھی اسی طرح کی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور عمران خان صاحب اس میں تشریف لائے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے، یہ معاملہ ہمارے امن کا ہے، اس میں کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ پاکستان کے سٹیک سے اوپر نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب آج اپنے پارٹی کے کچھ لیڈروں سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، تو اجازت اگر آپ نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اشتعال دلا رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں، یہ جو واقعات ہیں چھوٹے موٹے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب پہ ملاقات پہ 15 یا 20 دن کی پابندی لگ گئی ہے، مہینے کی پابندی لگ گئی ہے، جیل میں کوئی تھریٹس تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ نکلا تھا صوبائی حکومت نے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک ہفتہ برقرار نہیں رہنی، کوئی نہ کوئی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ اسلام آباد کے پریزیڈنٹ عامر مغل صاحب، ان کو گرفتار کر لیا آج ڈی سی آفس بلا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چند ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، یہ ہر ضلع کی انتظامیہ مکمل طور پہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ضلع کے اندر لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھ سکے۔ ان چیزوں کو آپ جو ایک نیشنل کاز جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسے کمپیئر نہیں کر سکتے، نہ اس نیشنل کاز میں اس طرح کے واقعات کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، جو آج اجازت نہیں ملی عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، عمران خان صاحب سے اجازت نہیں ملی ملاقات کی، تو اس کے بعد جو عمر ایوب صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر گفتگو کی ہے، ذرا آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اس دھوپ میں، اس گرمی میں نہیں ملنے دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان ٹاؤٹ، جو آئی جی جیل خانہ جات، جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ بنی ہے مریم نواز، یا یہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم بنتا پھر رہا ہے، یا محسن نقوی ڈاکو، ان کو پریویلیج موشن کے ذریعے پوری انتظامیہ کو انشاءاللہ تعالی لائن حاضر کریں گے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں، اور پوچھیں گے ان کی کیا مجال کہ انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ تو شیخ صاحب، پریویلیج موشن کے ذریعے آپ وزیر داخلہ کو لائن حاضر کر سکیں گے؟ دیکھیں، پہلے میں جذبات کے حوالے سے بات کر لوں۔ جذبات میرے خیال میں تمام ممبرز جو ہے نیشنل اسمبلی کے جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی سے ہے، ان سب کے یہی جذبات ہیں ان تمام قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو عمر ایوب صاحب کہہ چکے ہیں، اور اس کی وجہ ہے یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا۔ آج ہمارا چیف منسٹر 5 دن سے یہاں بیٹھا ہے، جس کا استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کی کسی جیل میں بھی جا کے کسی کو مل سکتا ہے بائے قانون، اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے۔ ہمارا اپوزیشن لیڈر، یہ کوئی صرف پارٹی کا اپوزیشن لیڈر نہیں، پورے پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہے، قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے۔ آپ ان کو بلا کے اڈیالہ کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، بٹھانے والا کوئی نہیں ہے، 1 گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور اس کے بعد جب وہ ایک چھاؤں کے لیے کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، ساتھ سینٹ کی اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں، ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ بھی موجود ہیں، اور پھر ایک ایس ایچ او آ کے ان کو کہتا ہے بھی آپ یہاں سے جائیں، ہمیں پیچھے سے حکم ہے۔ تو کس کا حکم ہے؟ اوبویسلی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فورسز جن کا نام لیا ہے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہی کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی، وہ یہی کر رہے ہیں۔
تو پھر یہ ہم سے کس خیر کی توقع کرتے ہیں, کس محبت کی توقع کرتے ہیں. اگر یہ آپ کو اے پی سی میں بلائیں گے تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو پارٹی کی قیادت بیٹھ کے کرے گی, کیونکہ ابھی یہ بات سامنے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ان کے طریقہ کار ہے یا جو ان کے لچھن ہے وہ تو ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی جائے اے پی سی تو پھر بہت بڑی نہیں, میں تو چلو پی لاں گا, ڈاکٹر صاحب تو اچھے آدمی نے پارٹی دے وچ, مگر یہ ہے کہ ان کے وہ لچھن ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وزیر اعظم اٹھ کے جا رہا ہے, اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ میں لا رہا ہے, وہ جیسے جنرل مشرف نے واجپئی نو ہاتھ میں لایا سی, ٹھیک ہے نا, جو یہ اسکٹس گیمکس ہوتے رہتے ہیں. اور ساتھ ہی اس سے ایک دن پہلے جمعے کو آپ نے ہمارے بندوں کو پنجاب میں کٹ کے ان کا ناس مار دیا, پرچے دے دے کے جو احتجاج ہوا تھا, اور اگلے دن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ آج کل یہ رنگ بازیاں نہیں چلتی ہوتی. اچھا, یو ہیو ٹو رائز ابو اٹ. اور ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی, اگر مجھے اجازت دیں بھائی ہیں میرے, یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز اور چھوٹے موٹے ایشوز, ہاں ایک آدمی جو کہ قانون اور آئین کے تحت درخواست دیتا ہے کہ مجھے جلسے کی اجازت دی جائے, اس کو ڈپٹی کمشنر آفس میں بلایا جاتا ہے کہ جی ہم اے سی کو بلا رہے ہیں, ہم سائٹ وزٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ اکیلا چلا جاتا ہے کیونکہ انتظامیہ کہتی ہے آؤ جی بیٹھ کے تو جا کے سائٹ دیکھنے ہیں, اور وہاں اپنے دفتر میں اس کو آپ گرفتار کروا دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کاز اور چھوٹے موٹے ایشو, مگر اس سے حکومتی اور رولنگ پارٹی کی نیت یا بدنیتی یہ ضرور سامنے آ جاتی ہے. اچھا.